اسرائیل اس وقت اپنے اتہاس کی سب سے خطرناک آگ کی لپٹوں میں جل رہا ہے، مگر کیوں؟ تو اس کیوں کے ویسے تو بہت سارے جواب ہیں جو پچھلے کئی دنوں سے دنیا بھر کے الگ الگ نیوز چینلز اپنے اپنے حساب سے دے رہے ہیں، مگر اس کیوں کا وہ ایک جواب یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس آگ لگنے کی وہ ایک وجہ کہ جو سب سے بڑی اور سب سے اہم وجہ بھی ہے اور جس پر بہت کم لوگ ہی فوکس کر رہے ہیں، وہ دراصل کچھ اور نہیں بلکہ نیلے کلر کا یہ باکس ہے۔ ہاں دوستو، اسکرین پر آپ لوگوں کو یہ جو ایک بلو ٹین باکس نظر آ رہا ہے، جس کا اتہاس لگ بھگ 100 سال سے بھی زیادہ پرانا ہے، یہ اس وقت اسرائیل میں لگنے والی خطرناک آگ کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ تو ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے سن 1948 کے اس لمحے سے کہ جب دیکھتے ہی دیکھتے فلسطین کی لگ بھگ 75% آبادی کو اپنا گھر اور اپنی زمین سب کچھ چھوڑنا پڑا۔ 500 کے قریب فلسطینی گاؤں ایسے تھے کہ جن کو ڈسٹرائے کر دیا گیا یا پھر جو لوگوں سے پوری طریقے سے خالی ہو گئے۔ فلسطینی لوگ اسی ایونٹ کو، اسی پورے دردناک واقعے کو آج نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کیٹاسٹرافی، جبکہ ایگزیکٹ اسی ایونٹ کو، اسی واقعے کو اسرائیل میں انڈیپینڈنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اسرائیل نے اپنے وجود کا اعلان کرنے کے کچھ وقت کے بعد ہی لگ بھگ 240,000 ایکڑ سے بھی زیادہ کی فلسطینی زمین کو سیز کر لیا۔ یہ دراصل ان لوگوں کی زمینیں تھیں کہ جو وہاں سے نکال دیے گئے تھے اور جن کے واپس آنے پر بھی روک لگا دی گئی تھی، لیکن اپنے خود کے قانون کے ذریعے سے اس کو سیز کیا گیا اور ان زمینوں پر لیگلی یہ ٹھپا لگایا گیا کہ یہ خالی پڑی ہیں، مطلب جن کو چھوڑ دیا گیا ہے اور جن کے مالک مانو اپنی زمینوں یا اپنی پراپرٹی میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ بعد میں اسرائیلی گورنمنٹ کی طرف سے ان تمام پراپرٹیز کو، ان تمام زمینوں کو ایک آرگنائزیشن کہ جو دنیا بھر میں JNF مطلب کہ دا جیوش نیشنل فنڈ کے نام سے مشہور ہے، اس کے حوالے کر دیا گیا۔ اس دور میں کینیڈا، USA اور اس طرح کے بہت سارے ویسٹرن دیشوں میں یہ جو آرگنائزیشن تھی یہ ایک چیریٹیبل اسٹیٹس رکھا کرتی تھی، مطلب اس کی یہ امیج تھی کہ یہ آرگنائزیشن مینلی سوشل ورک کرتی ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ یہ جو JNF تھی یہ اوپر سے جیسی بھی دکھتی ہو لیکن اندر سے صرف چیریٹیبل نہیں تھی۔ 1901 میں اس آرگنائزیشن کو قائم کیا گیا تھا اور پھر اس نے فلسطین کے قبضے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین کو کولونائز کرنے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ اپنے شروعاتی دنوں سے ہی JNF الگ الگ طریقے سے منی کلیکٹ کرتی تھی، چندہ وغیرہ کرتی تھی، تاکہ کسی طریقے سے جو زائونسٹ موومنٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے اور ان اکٹھا کیے گئے پیسوں کے ذریعے سے فلسطین کی زیادہ سے زیادہ زمین کو خریدا جا سکے، جہاں پر پھر یورپین سیٹلرز کو بسایا جا سکے۔ اس سنستھا کا، اس آرگنائزیشن کا نعرہ ہی یہی تھا جو اس کے ہر کام پر نظر بھی آتا تھا کہ ریڈیمز دا لینڈ آف اسرائیل فار دا پیپل آف اسرائیل۔ JNF جو منی کلیکشن کیا کرتی تھی اس میں اس کے یہ بلو ٹین باکسز مطلب کہ یہ نیلے کلر کے جو اسپیشل ڈبے تھے یہ بھی اہم کردار ادا کیا کرتے تھے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز بتاتے ہیں کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں JNF نے دنیا بھر کے یہودیوں میں لگ بھگ 1 ملین یعنی کہ 10 لاکھ کے قریب ان باکسز کو بٹوایا تھا۔ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ان ڈبوں کے اندر اب اگر کوئی بھی زائونسٹ، کوئی بھی یہودی ایک سکہ بھی ڈالتا تھا تو اس کا استعمال فلسطین میں زمین خریدنے کے لیے یا پھر پیڑ لگانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ مگر ساتھیوں، لمبے وقت تک کی گئی ان لاکھ کوششوں کے باوجود بھی JNF نکبہ سے پہلے تک کچھ خاص کامیاب نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ مئی 1948 تک بھی اتنے سالوں کی محنت کے بعد JNF صرف اور صرف 3.5% کے قریب ہی فلسطینی زمین کو حاصل کر سکی تھی۔ مگر پھر جیسے ہی نکبہ نام کا وہ دردناک ایونٹ ہوا کہ جس کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، تو چند لمحوں میں ہی JNF کی تو پھر مانو چاندی ہی چاندی ہو گئی۔ زمین کا وہ آنکڑا کہ جو ابھی 3.5% تک ہی تھا، اب وہ ڈائریکٹ 13% سے بھی اوپر چلا گیا۔ پھر اسی دور میں ہی مطلب کہ 1950 اور 1951 کے دور میں پورے اسرائیل کے اندر پیڑوں کو لگانے کی ایک بڑی مہم شروع کی گئی۔ خاص طور سے اسرائیل کے پہلے پردھان منتری ڈیوڈ بن گوریون کی طرف سے اپنے سیٹلر سے یہ اپیل کی گئی کہ بڑے لیول پر پیڑ لگائے جائیں، اور پیڑ لگانے کی اس مہم کو بھی اسرائیل کے اندر لیڈ کیا جا رہا تھا اسی JNF مطلب کہ دا جیوش نیشنل فنڈ کے دوارا۔ سرکار کی سرپرستی میں JNF نے اب بڑے لیول پر پورے اسرائیل کے اندر پلانٹنگ شروع کی۔ اب ویسے دیکھا جائے تو پلانٹنگ کرنے سے بہتر اس ارتھ کے لیے، اس دنیا کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ کسی علاقے کو ہمیشہ ہرا بھرا رکھنا ہی اس علاقے کے فیوچر کے لیے سب سے اچھی بات مانی جاتی ہے۔ اسرائیل نے بھی اس دور میں جب یہ بڑی مہم چھیڑی تھی تو دنیا کے سامنے اس نے بھی یہی دکھایا تھا، یہی میسج دینے کی کوشش کی تھی، یہی نعرے دیے تھے
کہ وہ یہ سب کچھ انوائرمنٹ کے لیے کر رہا ہے، بڑے بڑے جنگل لگا رہا ہے اور اس علاقے کو کہ جو ریگستان اور سوکھے موسم کے لیے جانا جاتا ہے اس کو ہرا بھرا کرنا چاہتا ہے۔ مگر دوستو حقیقت تو یہ تھی کہ اس پوری مہم کے پیچھے اسرائیلی گورنمنٹ اور خاص طور سے JNF کا کچھ اور ہی منصوبہ چھپا تھا، اور وہ منصوبہ تھا کہ ان پیڑوں کے ذریعے سے، ان جنگلوں کے ذریعے سے فلسطینیوں کی زمینوں پر، فلسطینیوں کی پراپرٹیز پر، ان کے پورے گاؤں پر ہمیشہ کے لیے قبضہ کر لینا۔ وہ اس طرح سے کہ یہ جتنی بھی پلانٹنگ کی جا رہی تھی، یہ جتنے بھی پیڑوں کے جنگل لگائے جا رہے تھے، یہ دراصل فلسطینیوں کی انہی زمین پر لگائے جا رہے تھے یا ان گاؤں کے اندر موجود گھروں کو صاف کر کے لگائے جا رہے تھے کہ جو نکبہ کے دوران فلسطینیوں نے پیچھے چھوڑ دیے تھے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے فلسطینیوں کو زبردستی نکال دیا گیا تھا۔ تو اب ان سارے علاقوں میں بڑے لیول پر پیڑوں کو لگا کر یا جنگلوں کو لگا کر ان کی پرانی جو پہچانیں تھیں، جو پرانی یادیں تھیں، سبھی کو پوری طریقے سے مٹایا جا رہا تھا اور ان جگہوں کو ایک نئی پہچان دی جا رہی تھی۔ اور اپنے اس مقصد میں اسرائیل کو کافی حد تک کامیابی ملی بھی، اسی لیے اسرائیل لگاتار اس پالیسی کو فالو کرتا آیا۔ 1967 کی جو جنگ ہوئی اس کے بعد اس میں اور بھی تیزی دکھائی دی۔ ایون ابھی بھی اگر آپ لوگ گوگل پر سرچ کریں گے تو 2022، 21 یا 23 کی ایسی رپورٹس مل جاتی ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل ابھی بھی اسی پالیسی کو فالو کر رہا ہے۔ مطلب ویسٹ بینک کے علاقے میں فلسطینیوں کی زمین کو زبردستی ڈسپیوٹڈ بنا کر کبھی JNF کے ذریعے سے تو کبھی بنا JNF کے وہاں پر پلانٹنگ کر دی جاتی ہے، اور اس طرح سے چاہتے ہوئے بھی فلسطینی کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ لیکن دوستو یہ سارا معاملہ تو آکیوپیشن کا ہے، فلسطینیوں کی زمین کا ہے، لیکن آج کا ہمارا ٹاپک تو اسرائیل میں لگنے والی آگ تھا۔ تو آخر اس کا اسرائیل میں لگنے والی آگ سے کیا کنیکشن ہے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ آج سے لگ بھگ 70-80 سال پہلے اسرائیل جب اس مہم کو شروع کر رہا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ JNF نام کی وہ آرگنائزیشن دنیا بھر کے اندر اپنے نیلے باکسز میں پیسے اکٹھا کر رہی تھی اور پھر ان پیسوں کے ذریعے سے فلسطین میں زمین خرید رہی تھی، یا بعد میں زمین پر قبضے کر رہی تھی اور پھر ان پر جنگلوں کو لگا کر، پیڑوں کو لگا کر ان پر اپنا قبضہ یقینی بنا رہی تھی، تو اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہی سارے پیڑ آگ بن کر اسرائیل کو جلا دیں گے، اور اس وقت اسرائیل تمام طاقتوں کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ دراصل دوستو معاملہ یہ ہوا تھا کہ 20ویں صدی کی شروعات میں جب JNF یا پھر باقی اسرائیل سے جڑے ہوئے لوگوں نے فلسطین کے ان تمام علاقوں پر زمین پر قبضہ یقینی بنانے کے لیے پیڑوں کو لگانے کی ایک بڑی مہم چھیڑی تھی، تو یہ جو پیڑ تھے یہ بھی کوئی عام پیڑ نہیں تھے، بلکہ یہ تھے پائن ٹریز، مطلب کہ ایک یوروپین پائن ٹری۔ آسان بھاشا میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ جتنے بھی سیٹلرز تھے کہ جو فلسطین کے علاقے میں سیٹل ہونے والے تھے یا سیٹل ہو رہے تھے، یہ ظاہر ہے پچھلے سینکڑوں یا ہزاروں سالوں سے تو یوروپ میں ہی رہ رہے تھے، تو اسی لیے ان کی یہ خواہش تھی کہ ان کا یہ جو اسرائیل ہو یا ان کا یہ جو نیا ٹھکانہ ہو، یہ دیکھنے میں یا محسوس کرنے میں یا آب و ہوا کے معاملے میں یوروپ کی ہی طرح ہو۔ Wherever they were coming from, Romania and Bulgaria, these pine trees would have looked much more familiar to them, much more homely. So there was a psychological element probably to planting these. اسی لیے انہوں نے فلسطین کے علاقوں میں بڑے لیول پر پیڑ بھی وہ لگائے کہ جو فلسطین کے نہیں تھے بلکہ یوروپ کے علاقے کے تھے، جس میں سب سے بڑا نام یوروپین پائن ٹری کا ہے کہ جس کو الیپو پائن ٹری بھی کہا جاتا ہے، اور جو JNF کی پچھلے 100 سال کی کڑی محنت کے بعد آج پورے اسرائیل میں ہر طرف دکھائی دیتا ہے۔ اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلی ایک صدی میں جس وقت اسرائیل پورے علاقے میں بڑے لیول پر یوروپین پائن ٹری لگا رہا تھا، بالکل اسی وقت میں ہی جو یہاں کے نیٹو ٹریز ہیں، مطلب جو نسلی طور پر اسی علاقے کے ہیں اور جن میں بھی خاص طور سے جو اولیو ٹری ہے جو فلسطین کی پہچان مانا جاتا ہے، یہاں پر سینکڑوں ہزاروں سالوں سے پایا جاتا ہے، اس کو اسرائیل کے دوارا ٹارگیٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کے جنگل ہوں، اس کے کھیت ہوں یا پھر کسی کے گھروں یا پراپرٹیز پر لگے ہوئے پیڑ ہوں، سبھی کو صاف کر دیا جا رہا تھا، بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اسرائیل کے دوارا ان پیڑوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مقصد صاف تھا کہ اس علاقے سے ان پیڑوں کو ہٹایا جائے کہ جو سینکڑوں یا ہزاروں سال سے اس علاقے کی پہچان ہیں، اور اس علاقے کو ایک نیا نام یا ایک نئی پہچان دینے کے لیے یہاں پر وہ پیڑ لگائے جائیں کہ جن کا اس علاقے سے یا ان جگہ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ What I mean by that is that the pine is associated with Europe. They've also been removing hundreds of thousands of olive trees and other indigenous flora
from 1948 in order to de-Arabize the landscape. اور یہی چیز ہی اس علاقے کے لیے خطرناک ثابت ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ قدرتی طور پر بنائے گئے ایک سسٹم کی طرح ہی کام کرتی ہیں۔ اب اسرائیل نے یوروپین نسل کے یہ جو پائن ٹریز لگائے تھے یہ آگے جا کر ہائیلی فلیمیبل ثابت ہوئے، مطلب یہ کہ اگر ان پیڑوں کو آگ دکھائی جائے یا کسی طریقے سے ان کو ایک چنگاری لگا دی جائے تو پھر ان کو بجلی کی اسپیڈ سے جلنے سے کوئی نہیں روک سکتا، جبکہ یہی چیز ان پیڑوں میں الٹی نظر آئے گی کہ جو فلسطین یا اس کے آس پاس کے علاقے سے سینکڑوں یا ہزاروں سالوں سے تعلق رکھتے آئے ہیں۔ مطلب کہ اولیو ٹری کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ جلایا نہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی اس میں اتنی آسانی کے ساتھ آگ لگائی جا سکتی ہے، اور ایسا اسی لیے ہے کیونکہ جو پائن ٹری ہے وہ یوروپین نسل کا ہے اور یوروپ کے موسم کے حساب سے ہی قدرتی طور پر بنایا گیا ہے یا کام کرتا ہے، جبکہ اس کے الٹ یہ جو اولیو ٹری ہے یہ قدرتی طور پر مڈل ایسٹ کے علاقے کے لیے ہے، خاص طور سے فلسطین کے علاقے کے لیے ہے، جہاں پر گرمی بھی حد سے زیادہ پڑتی ہے اور ساتھ ساتھ گرم ہوائیں عام بات ہوتی ہے۔ اسی لیے پچھلے ایک لمبے وقت سے اسرائیل کی اس مہم کے خلاف بہت ساری وارننگز دی جا رہی تھی کہ اسرائیل یہ جو بڑے لیول پر یوروپین نسل کے یوروپین قسم کے یہاں پر پودے لگا رہا ہے یہ کبھی نہ کبھی فیوچر میں خطرناک ثابت ہوں گے، اور یہ وارننگ اپریل 2025 کے آخر میں اس وقت سچ ثابت ہو بھی گئی کہ جب اسرائیل نے اپنے اتہاس کی سب سے خطرناک آگ کا سامنا کیا۔ اب پورے اسرائیل کو ہلا دینے والی یہ آگ کیسے لگی تھی، اس کی شروعات کیسے ہوئی تھی، اس چیز کو لے کر تو ابھی تک خود اسرائیل بھی شیور نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی تو وہ اس کا الزام فلسطینی لوگوں پر لگا رہا ہے، تو کبھی حماس کو ذمہ دار مان رہا ہے، تو کبھی کہہ رہا ہے کہ ایک نیچرل کاز ہے، مطلب شاید گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے، موسم حد سے زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے ہے۔ لیکن ہاں، آگ ایک بار لگ جانے کے بعد یہ جو اتنے بڑے لیول پر پھیل گئی کہ دنیا کے کئی ایڈوانس دیشوں سے مدد مانگنے یا مدد لینے کے بعد بھی جو قابو نہیں کی جا سکی، اس کی مین وجہ صرف اور صرف انہی پیڑوں کو مانا جا رہا ہے، کیونکہ یہ پیڑ ہائیلی فلیمیبل ہیں اور ان کو لے کر پہلے ہی یہ سنکیت دے دیے گئے تھے کہ اگر کبھی بھی کچھ ایسا ہوتا ہے تو یہ پیڑ حد سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ آخر میں دوستو، جاتے جاتے اس پورے مدے پر اپنی قیمتی رائے ضرور دیتے جائیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔